اب ہم ایکسرسائز 1.2 کو سالو کرتے ہیں. اس کا کوشچن نمبر 1 ہے ڈیرائیو دا ایڈیشن پراپرٹی آف کمپلیکس نمبرز. اب اس میں ہم نے جو کمپلیکس نمبر کی ایڈیشن پراپرٹیز تھی ان کو ہم نے ڈرائیو کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے آتی ہے کلوئر لا آف ایڈیشن. اور یہ لا کیا کہتا ہے؟ لیٹ سپوز فار آل اے پلس بی آئیوٹا یہ ایک کمپلیکس نمبر، سی پلس ڈی آئیوٹا یہ دوسرا کمپلیکس نمبر، یہ بلونگ کرتے ہیں سی سے یعنی کمپلیکس نمبر سے. پہلے ہم نے بات کی تھی ریئل نمبر آر، تو وہ ریئل کا کیس تھا. اب کمپلیکس کی بات کر رہے ہیں اس لیے یہاں سی آئے گا. کلوئر لا یہ کہتا ہے ایڈیشن کا کہ اگر ان دونوں کو اے پلس بی آئیوٹا پلس سی پلس ڈی آئیوٹا یعنی اگر ہم دونوں کمپلیکس نمبر کو ایڈ کریں تو جو ریزلٹنٹ آئے گا وہ بلونگ کرے گا اس کمپلیکس نمبر سے. اس کا مطلب ہے یہ کلوئر لا یہاں پر ہولڈ کرتا ہے. سیکنڈ اس میں کیا آتی ہے پراپرٹی، وہ ہے ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن. اور وہ لا کی اسٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے؟ فار آل اے پلس بی آئیوٹا سی پلس ڈی آئیوٹا ای پلس ایف آئیوٹا یہ تین کمپلیکس نمبر ہیں اور یہ تینوں بلونگ کس سے کرتے ہیں؟ کمپلیکس نمبر سی سے. تو ہوگا کیا؟ ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن یہ کہتا ہے اگر ہم ان کو اس طرح سے ایڈ کریں اے پلس بی آئیوٹا پلس سی پلس ڈی آئیوٹا پلس ای پلس ایف آئیوٹا یہ تین کمپلیکس نمبر ہم نے ایڈ کیے، پہلی دفعہ بریکٹ اس کی ان دو کے ساتھ ہے. اب ہم نے پروو اس کا یہ کرنا ہے کہ یہ بریکٹ جو ہے وہ یہاں آ جائے پہلے دو کمپلیکس نمبر کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے یہاں ایسوسیٹیو لا بھی ہولڈ کرتا ہے. وہ ہم کس طرح سے پروو کریں گے؟ اب غور کریں. اے پلس بی آئیوٹا تو ایز اٹ از باہر ہی رہے گا پلس یہ بریکٹ لارج والی ایز اٹ از. اب اس کا ریئل پارٹ ریئل میں ایڈ اور امیجنری پارٹ امیجنری میں ایڈ، تو وہ ہم نے اس طرح سے ایڈ کر لیا. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا؟ اب غور کریں یہ کمپلیکس نمبر ہے، اس کا ریئل پارٹ اے ہے، وہ اگر ایڈ کر لیں اس کے ریئل پارٹ کے ساتھ، غور کریں یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اور یہ پورا ایک کمپلیکس نمبر ہو گیا. اس کا مطلب ہے ریئل پارٹ میں ریئل ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو اے پلس سی پلس ای ہو گیا اور پلس بی پلس ڈی پلس ایف یہ ہو گیا اور اس کے باہر ایف آ جائے گا اس طرح سے. یہ اس طرح بریکٹ کے باہر اس کا آئیوٹا آ جائے گا اور یہ بریکٹ اس کے لیے یوز ہوگی. اب غور کریں اب ہم کیا کریں گے. اگر ہم دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ایسوسیٹیو پراپرٹی جو ریئل نمبرز کے لیے تھی وہ کیا تھی. اس میں یہ ہوتا ہے یہ بریکٹ یہاں پر ہے تو ہم اس کی بریکٹ کو یہاں پر اس طرح سے لا سکتے ہیں اے پلس سی کے ساتھ. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر ایسوسیٹیو پراپرٹی اپلائی کر دی. ایسوسیٹیو پراپرٹی ہم نے اپلائی کر دی یہاں پر. یہ تو کنورٹ ہو گیا، اس کے بعد پلس کا سائن پھر آگے بریکٹ، یہ بی پلس ڈی ہو جائے گا اس طرح سے اور پلس ایف، اس کے بعد آئیوٹا ایز اٹ از. یعنی یہ جو اندر والا ریئل پارٹ تھا اس کے لیے ہم نے ایسوسیٹیو پراپرٹی اپلائی کر دی تو دونوں کے لیے آ جائے گی اس طرح سے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب غور کریں یہ ریئل پارٹ یہ امیجنری پارٹ. اس کا مطلب ہے ہم ریئل پارٹ کو اس طرح سے اگر لکھ لیں اے پلس سی یہ ایک ریئل پارٹ ہو گیا اور پلس اب امیجنری پارٹ اس کے ساتھ ہی ہم لے ہیں، یہ ہے بی پلس ڈی اور اس کا ساتھ آئیوٹا اور پلس اس کے بعد کیا رہ جائے گا ادھر ای، یہ دوسرے کمپلیکس نمبر کا ریئل پارٹ ہے ای اور اس کے ساتھ پلس ہو جائے گا ایف اور ایف کے ساتھ ہے آئیوٹا. تو یہ دوسرا کمپلیکس نمبر آ گیا، ایک یہ اور دوسرا یہ. اب غور کریں تیسرا کمپلیکس نمبر تو ایز اٹ از پڑا ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. وہ تو ای پلس ایف آئیوٹا ہمیں پتا ہے وہ تیسرا کمپلیکس نمبر ہے. لیکن یہ دو مکس ہوئے ہیں، ہم ان دونوں کو الگ کرنے لگے ہیں. وہ کس طرح سے؟ اے یہ ایک کمپلیکس نمبر کا پہلا پارٹ ہے اے پلس بی آئیوٹا، یہ بی آئیوٹا ہم نے یہاں سے نکال لیا، یہ ایک کمپلیکس نمبر ہو گیا پلس اور یہ بریکٹ یہاں پر تھی. اس کے بعد یہ کیا آئے گا؟ دوسرا سی پلس ڈی آئیوٹا یہ دوسرا کمپلیکس نمبر تھا اور اس کی بریکٹ ایز اٹ از رہے گی اور یہ تیسرا کمپلیکس نمبر تھا. اب غور کریں ہمارے پاس ایسوسیٹیو پراپرٹی کو پروو کرنے کے لیے یہ سائڈ تھی اور پہلے بریکٹ آخری دو کے ساتھ تھی، اب بریکٹ فرسٹ ٹو کے ساتھ آ گئی. اس کا مطلب ہے اس میں ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن ہولڈ کرتا ہے. اب غور کریں ایڈیٹیو آئیڈینٹی کیا ہے. فار آل لیٹ سپوز اے پلس بی آئیوٹا یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اور یہ بلونگ کرتا ہے سی سے. اگر ہم اس اے پلس بی آئیوٹا میں ایڈ کریں اس کا ایک نمبر ہے 0 پلس 0 آئیوٹا، یہ اگر ہم اس کے اندر ایڈ کریں تو کیا اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ بلونگ کرے گا سی سے؟ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اے پلس 0 آنسر اے پلس بی آئیوٹا پلس 0 آئیوٹا تو صرف بی آئیوٹا رہ جائے گا اور یہ بلونگ کرتا ہے سی سے. اس کا مطلب ہے اگر ہم 0 پلس 0 آئیوٹا ایڈ کریں
اس اوریجنل کمپلیکس نمبر میں تو آنسر جو ہے وہ بلونگ کرے گا پھر بھی کمپلیکس نمبر سے. اس کا مطلب ہے ایڈیٹو آئیڈینٹی بھی پروو ہو گئی. اب ایڈیٹو انورس کے لیے کیا کریں گے؟ لیٹ سپوز فار آل اے پلس بی آئیوٹا یہ کمپلیکس نمبر ہے, بلونگ کرتا ہے سی سے. اب اگر ہم اس کمپلیکس نمبر میں اے پلس بی آئیوٹا کمپلیکس نمبر ہے, اس میں اگر ہم ایڈ کریں اس کا ایڈیٹو انورس مائنس اے مائنس بی آئیوٹا تو کیا آئے گا اس سے آنسر, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آئے گا ریئل پارٹ میں ریئل پارٹ ایڈ کرنا ہے اور پلس امیجنری پارٹ میں امیجنری پارٹ ایڈ کرنا ہے. تو اس سے آنسر کیا آئے گا؟ اس سے ہم آنسر دیکھ لیتے ہیں. وہ آئے گا اے پلس مائنس اے, یہ زیرو پلس پھر یہ زیرو آئیوٹا, تو یہ بلونگ کرتا ہے سی سے. اس کا مطلب ہے یہ زیرو زیرو آ گیا. تو یہ جو کمپلیکس نمبر تھا اس کا ایڈیٹو انورس یہ ہے, یہ ہم نے بتانا تھا. اور جو ففتھ پراپرٹی اس میں آتی ہے وہ ہے کوموٹیٹو لا فار ایڈیشن. فار آل لیٹ سپوز ایک کمپلیکس نمبر ہے اے پلس بی آئیوٹا اور دوسرا ہے سی پلس ڈی آئیوٹا اور یہ بلونگ کرتے ہیں سی سے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں اے پلس بی آئیوٹا اور ایڈ کریں اس کو سی پلس ڈی آئیوٹا کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ اس سے ریئل پارٹ میں ریئل ایڈ ہو جائے گا اے پلس سی پلس بی پلس ڈی اور اس کے ساتھ آئیوٹا آ جائے گا. جس طرح کوموٹیٹو پراپرٹی کہتی ہے کہ ہم ان دونوں کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں, تو سی پلس اے ہم نے اس کو کر لیا, پلس ان دونوں کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں کیونکہ جو پلس کا سائن ہے یہ کوموٹیٹو ہے, یہ ہمیں پتا ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے, ان دونوں کی پوزیشن اس میں بھی چینج کریں گے اور اس میں بھی. یہ آ جائے گا ڈی پلس بی اور آئیوٹا یہاں آ جائے گا. اب اگر ہم اس کو الگ الگ کرنا چاہیں, دونوں کمپلیکس نمبر الگ کر لیں, تو اس کا ریئل پارٹ پہلے کا سی آ جائے گا اور امیجنری پارٹ آئے گا ڈی آئیوٹا, یہ ادھر آ گیا, پلس اے پلس بی آئیوٹا, یہ دوسرا کمپلیکس نمبر آ گیا. اب غور کریں, ہمارے پاس تھا اے پلس بی آئیوٹا پلس سی پلس ڈی آئیوٹا, ہم نے پروو کر کے اس کو یہ کوموٹیٹو لا یہ جو ہمارے پاس ہے ہم نے کوموٹیٹو لا کی مدد سے یہ بتا دیا کہ سی پلس ڈی آئیوٹا پلس اے پلس بی آئیوٹا, یہ دیکھیں ان کی پوزیشن چینج ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کوموٹیٹو لا اس میں ہولڈ کرتا ہے. اب کوشچن نمبر 3 ہے ڈرائیو دا ڈسٹریبیوٹیو لا آف کمپلیکس نمبرز, اور یہ ہم نے پروو کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر. کس طرح سے ہوگی؟ اب اس میں ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پک کریں گے اور اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ بنانی ہے, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوگا. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ اس کی کیا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں اے کوما بی ڈاٹ سی کوما ڈی پلس ای کوما ایف بریکٹ کلوز. اب غور کریں ہم کریں گے کیا اس میں, پہلے تو ہم بریکٹ کے اندر والا پارٹ سالو کر لیتے ہیں. اے کوما بی ایز اٹ از رہے گا, یہ دونوں کمپلیکس نمبر آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو کیا کریں گے سی پلس ای ریئل میں ریئل پارٹ ایڈ اور ڈی پلس ایف امیجنری میں امیجنری پارٹ ایڈ. اس کے بعد ہم اس میں جو ہمارے پاس آپریشن تھا ملٹیپلیکیشن کا, دو کمپلیکس نمبر پہ ہم ملٹیپلیکیشن کا آپریشن اپلائی کریں گے. وہ کس طرح سے؟ اس کا میتھڈ یہ تھا, ہم اے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے سی پلس ای کو, مائنس کا سائن آئے گا, بی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ڈی پلس ایف کو, اور دوسرا اس میں کیا آتا ہے اے کو ملٹیپلائی کریں گے ڈی پلس ایف کے ساتھ اور پلس کا سائن آئے گا بی انٹو سی پلس ای, اور یہ بڑی بریکٹ یہاں پر آ جائے گی. اب ہم صرف اس کو ملٹیپلائی کریں گے اندر اے سی پلس اے ای مائنس بی ڈی مائنس بی ایف کاما اے ڈی پلس اے ایف پلس بی سی پلس بی ای. اس کی بریکٹ یہاں پر آئے گی اور اس کے بعد یہ بریکٹ یہاں آ جائے گی. اگر ہم اس کو فردر اسٹیپ میں اس طرح سے لکھ لیں اے سی پلس اے ای مائنس بی ڈی مائنس بی ایف کاما یہ ریئل پارٹ اس طرح سے آ جائے گا اے ڈی اور یہاں سے پلس بی سی آ جائے گا, یہ ایک کمپلیکس نمبر ہو گیا, اور پلس اے ایف اور یہاں سے پلس بی ای آ جائے گا, یہ دوسرا کمپلیکس نمبر آ گیا. یہ ہم نے دونوں کو الگ الگ کر لیا. اب غور کریں یہ ہے اے سی, اس کے ساتھ مائنس ہو جائے گا بی ڈی. غور کریں ہم نے اے سی مائنس بی ڈی کر لیا اور پلس اے ای مائنس بی ایف, یہ کمپلیکس نمبر ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور دوسرا کیا ہے, یہ آ گیا اے سی مائنس بی ڈی. غور کریں کس طرح سے اب سولو ہوگا, یہ آ گیا اے سی اور مائنس بی ڈی. یہ مائنس بی ڈی ہمیں کیسے پتا لگا, کیونکہ یہ ہے اے ڈی پلس بی سی, تو اس اے ڈی پلس بی سی سے ہمیں پتا لگا کہ یہ اے سی اور بی ڈی یعنی یہ دو نمبر ہیں, یہ ریئل پارٹ ہے. یہ ہمیں اس کی مدد سے پتا لگا کیونکہ کمپلیکس پارٹ اس کا یہ تھا. اس کے بعد پلس کا سائن اور اے ای مائنس بی ایف, یہ ریئل پارٹ ہو گیا دوسرے کا, اور اے ایف
प्लस बी ई, ये आ गया इस तरह से. अब गौर करें इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं. हमें पता है अगर हम इसको a कॉमा बी और c कॉमा डी लिखें तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से आता है. तो हमने उसको वापस इस फॉर्म में लिख लिया और प्लस का साइन a कॉमा ये आ जाएगा b और ये आएगा e कॉमा f. तो हमने इसको भी वापस इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर ये देता है रिजल्ट. और अगर हम गौर करें सिमिलरली यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी तो हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्रूव कर लिया कि किस तरह से वो प्रूव होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग और इसका पार्ट है 1 आयोटा पावर 9. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यानी इसको आयोटा की मिनिमम पावर में रिड्यूस करना है. वो किस तरह से होगा. आयोटा पावर 9 है. अब गौर करें हम इसमें से आयोटा स्क्वायर जितने निकल सकते हैं वो निकालेंगे. तो कितने आयोटा स्क्वायर इसमें से निकलेंगे. 4 आयोटा स्क्वायर निकल आएंगे इसमें से. तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 हमने लिख लिया और डॉट आयोटा यानी 8 हो गई ये और 9 आयोटा ये हो जाएगा. इसके बाद हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो बराबर होता है -1 के, उसकी पावर 4 डॉट आयोटा आ जाएगा. इसके बाद -1 की पावर जब 4 लेंगे तो वो +1 हो जाएगी और डॉट आयोटा आ गई. इसी तरह ये लास्ट में आयोटा इंटू 1 होता है आयोटा. तो आयोटा पावर 9 बराबर होगी आयोटा के. ये इसका आंसर आ गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा. अब गौर करें हमने इस क्वेश्चन को आयोटा की फॉर्म में लिखना है. हमें नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है पार्ट 3 इसका -16/25 का स्क्वायर रूट. गौर करें हम इसको किस तरह से लिखेंगे. अगर हम इसका -1 अलग कर लें और ये 16 इस तरह से अलग कर लें और ये 25. अब गौर करें हम इसका स्क्वायर रूट सबका अलग अलग कर लेते हैं और वो हम कर सकते हैं क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं. तो इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट. ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट. इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें ये बराबर आएगा. अब गौर करें स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, ये हमें पता है बराबर है आयोटा के. और स्क्वायर रूट 16 जब करेंगे तो वो 4 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 5 आ जाएगा. इसके बाद 4 इंटू आयोटा, ये 4 आयोटा हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 5. तो हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया. तो ये उसने हमें कहा था कि हमने आयोटा फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है. तो इस तरह से हम लिखेंगे. हम उसको अलग अलग करेंगे और -1 की जगह जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको आयोटा लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई यानी हमने इस क्वेश्चन को जो भी इसमें डिमांड की गई है वो सिंप्लीफाई करके हमने सॉल्व करना है. तो क्या होगा. दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं. तो हमें पता है रियल पार्ट में रियल ऐड हो जाएगा 7 + 3, 9 प्लस -5. इसके बाद 7 + 3 होता है 10, 9 - 5 ये आ जाएगा 4. तो 10, 4 ये आ गया इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई. और ये क्वेश्चन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. हमें पता है मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे 0 × 0 इस तरह से, माइनस का साइन 3 × 5, 0 × 5 प्लस 3 × 0. तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था मल्टीप्लीकेशन करने का. 0 -3 × 5 15, 0 × 5 0 प्लस 3 × 0 0 और ये आ गया -15, 0. तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. तो इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई और उसमें हमने डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 + 6 आयोटा. यानी ये हमें नजर आ रहा है कि रियल पार्ट 2 था और इमेजिनरी में भी 6 आयोटा था प्लस के साथ. तो 2 + 6 आयोटा लिख लिया. ये डिवाइड का साइन हो गया और 3 + 7 आयोटा. तो हमने इसको ये इस फॉर्म में पहले लिखना है, वो हमने लिख लिया. अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे नीचे वाले की मदद से. ये आ जाएगा 3 साइन माइनस हो जाएगा 7 आयोटा. यानी ये साइन यहाँ चेंज करेंगे तो इससे रैशनलाइज हो जाएगा और नीचे भी ये रिपीट करेंगे हम. इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 × 3 6 माइनस 2 × 7 14 आयोटा. देन प्लस 6 आयोटा × 3 18 आयोटा एंड प्लस माइनस 8 × 7 56 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बन रहा है a + b और a - b. तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर. अब गौर करें ये था आयोटा का स्क्वायर और ये होता है -1 के बराबर. -1 और प्लस ये वाला -1 और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस. तो 6 + 56
یہ آ گیا 62, اور اس کے بعد پلس 18 آئیوٹا مائنس 14 آئیوٹا, یہ آ گیا 4 آئیوٹا, ڈیوائڈیڈ بائی 3 کا اسکوائر آ گیا 9 مائنس 7 کا اسکوائر ہو گیا 49, یہ آ گیا آئیوٹا کا اسکوائر, وہ برابر ہوتا ہے -1 کے, تو مائنس مائنس یہ پلس ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم اس کو سالو کریں تو یہ آئے گا 62 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 49 پلس 9, یہ آ گیا 58. اب ہم کیا کریں گے, اس نے ہمیں کہا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ آنسر یہاں تک بھی ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کا ریئل پارٹ بھی الگ کر لیں اور امیجنری بھی الگ کر لیں اس طرح سے, 62 کے نیچے بھی 58 پلس 4 آئیوٹا کے نیچے بھی 58, تو تب بھی یہ آنسر سمپلیفائی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس کی کٹنگ ہو کے یہ کیا آ جائے گا 31/29 پلس 2/29 اور یہ آئیوٹا, اس طرح سے. تو یہ ہم نے میکسیمم سمپلیفائی کر لیا اس کوشچن کو. اب ہمارے پاس کوشچن نمبر 13 ہے, پروو دیٹ دا سم ایز ویل ایز دا پروڈکٹ آف اینی ٹو کانجوگیٹ کمپلیکس نمبرز از آ ریئل نمبر. اب اس نے کہا دو طرح کے اس میں پروف مانگے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم دو کانجوگیٹ کمپلیکس نمبر کو ایڈ کریں تب کیا ہوگا, اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو تب کیا ہوگا. تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ دو کمپلیکس نمبر یہ ہیں a پلس بی آئیوٹا, اور دوسرا ہے اس کا کانجوگیٹ a مائنس بی آئیوٹا. اس نے کہا ہے اگر ان دو نمبرز کو ہم ایڈ کریں تو تب کیا ہوگا, تو ان کا سم کس کے برابر آئے گا, a پلس بی آئیوٹا پلس a مائنس بی آئیوٹا. ہم اس کو سالو کریں تو یہ مائنس بی آئیوٹا پلس کے ساتھ کینسل, a پلس a 2a. ہمیں پتا ہے کہ a ریئل نمبر تھا تو 2a بھی بلونگ کرے گا ریئل نمبر سے. یہ ہو گیا ایک پروف. اب دوسرا پروف کیا تھا کہ اس کا پروڈکٹ کیا ہوگا. اس کے پروڈکٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں a پلس بی آئیوٹا ہے یہ ایک, اور ڈاٹ a مائنس بی آئیوٹا ہے یہ دوسرا. اب کریں گے کیا, a پلس بی آئیوٹا a مائنس بی آئیوٹا, تو a پلس بی اور a مائنس بی یہ دو آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, یہ فارمولا بن جائے گا a کا اسکوائر مائنس بی کا اسکوائر. اس طرح سے یہ ہم نے فارمولا یہاں اپلائی کر دیا. a کا اسکوائر تو آئے گا a کا اسکوائر مائنس یہ ہو گیا b کا اسکوائر. آئیوٹا کا اسکوائر جب ہم کریں گے تو وہ -1 آئے گا, اور -1 جب یہاں ملٹیپلائی ہوگا تو اس کو پلس کر دے گا. ہمیں پتا ہے دو ریئل نمبر کے اسکوائر آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو یہ اس کا آنسر بھی بلونگ کرے گا ریئل نمبر سے. اور یہی اس نے میں کہا تھا کہ پروو کرنا ہے کہ سم اور پروڈکٹ کسی بھی دو کانجوگیٹ کمپلیکس نمبر کا وہ ہمیشہ ریئل نمبر ہوتا ہے. تو یہ بھی ریئل نمبر آ رہا تھا, یہ بھی ریئل نمبر ہے, تو یہ پروف نمبر 2 بھی ہم نے اس میں کر لیا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 14, فائنڈ دا ملٹیپلیکیٹو انورس آف ایچ آف دا فالوئنگ نمبرز. اور اس کا پارٹ 1 یہ ہے -4,7. یہ کمپلیکس نمبر ہے, اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہمیں نکالنا ہے. ہمیں اس کا فارمولا پتا ہے, اور وہ کیا تھا, a اوور a اسکوائر پلس b اسکوائر مائنس b اوور a اسکوائر پلس b اسکوائر. اب اس میں a کیا ہے وہ -4 ہے, اور b کیا ہے وہ 7 ہے. تو ہم نے a کی جگہ -4 اور b کی جگہ 7 رکھنا ہے. تو کیا آئے گا, a ہے یعنی -4 ڈیوائڈیڈ بائی -4 کا اسکوائر ہو جائے گا 16 پلس b کا اسکوائر آ جائے گا 7 کا اسکوائر 49 کوما مائنس b کا مطلب ہے مائنس b کی جگہ 7 ڈیوائڈیڈ بائی اگین یہ بھی 16 پلس 49 آ جائے گا کیونکہ a کا اسکوائر پلس b کا اسکوائر ہے, از اکول ٹو -4 اوور یہ ہے 16 پلس 49 یہ برابر ہوتا ہے 65 کے, اور یہاں آئے گا -7 اوور یہ بھی 49 پلس 16 ہے تو یہ بھی 65 کے. اس کے بعد یہ مزید سمپلیفائی نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے یہ ملٹیپلیکیٹو انورس ہے اس کوشچن کا. نیکسٹ کوشچن ہے 15 فیکٹرائز, اور پارٹ 1 یہ ہے a کا اسکوائر پلس 4b کا اسکوائر. اس کو ہم کس طرح سے فیکٹرائز کریں گے, فیکٹرائز کا مطلب ہے ہم نے اس کے پیئرز بنانے ہیں, تو وہ کس طرح سے بنیں گے. اب غور کریں, اس کا پیئر نہیں بن سکتا ڈائریکٹلی کیونکہ یہ پلس کا سائن ہے. ہم کریں گے کیا, ہم اس کو اس طرح 2 دفعہ مائنس کے سائن سے ریپلیس کر لیں گے. تو یہ مائنس مائنس ہم نے کر لیا, یہ ملٹیپلائی کر کے واپس پلس آتا ہے. اب یہ ہوگا کیا, ہم یہ کریں گے a کا اسکوائر مائنس, ہمیں پتا ہے -1 ہے یہاں پر, یہ -1 پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 4 ہے اور ساتھ b اسکوائر ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, a کا اسکوائر مائنس, اس کی جگہ ہم لکھیں گے یہ 4 تو ایز اٹ از ہے, یہ -1 برابر ہوتا ہے آئیوٹا اسکوائر کے, اور یہ b اسکوائر بھی ایز اٹ از آ گیا. اس کے بعد a کا اسکوائر مائنس یہ ہو گیا بیسیکلی 2 اور اس کا اسکوائر, آئیوٹا بھی اس کے اندر آ جائے گا, اس کا بھی اسکوائر باہر آ گیا, اور b بھی اندر آ جائے گا تو اس کا بھی اسکوائر یہ آ گیا. اس کے بعد اب یہ کیا ہے, a اسکوائر مائنس b
لیٹ سپوز یہ بی ہے سارا, تو اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر وہ آتا ہے اے مائنس بی اور اے پلس بی. تو بی کیا ہے 2 آئیوٹا بی, اور یہ ہم نے کیا کیا اس کے فیکٹرز بنا لیے اس کوشچن کے. تو یہ اس کا آنسر ہوگا. ایکسرسائز 1.2 کا ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے, کوشچن نمبر 16, اور وہ کیا ہے, سیپریٹ انٹو ریئل پارٹ اینڈ امیجنری پارٹ. یہ کوشچن ہمارے پاس گیون ہے, ہم نے اس کو کس طرح سے سیپریٹ کرنا ہے. غور کریں, ہم اس کو سب سے پہلے ریشنلائز کرتے ہیں نیچے والے ایکسپریشن سے. تو نیچے والا ایکسپریشن ہے 4 + 5 آئیوٹا. جب ہم اس سے ریشنلائز کریں گے تو یہ 4 - 5 آئیوٹا, 4 - 5 آئیوٹا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا آئے گا, اب غور کریں, اوپر والا ایکسپریشن تو آپس میں ملٹیپلائی ہو جائے گا, 2 × 4 یہ آ گیا 8, مائنس 2 × 5 10 آئیوٹا, دین مائنس 7 × 4 -28 آئیوٹا, مائنس مائنس پلس 7 × 5 35 آئیوٹا کا اسکیئر. اس کے بعد نیچے کیا آئے گا, 4 کا اسکیئر مائنس 5 آئیوٹا کا اسکیئر. اس کو اگر ہم مزید سمپلیفائی کریں تو یہ کیا آئے گا, یہ آئے گا, یہ تو آ گیا 8, اس کے ساتھ مائنس 10 آئیوٹا اور مائنس 28 یعنی مائنس 38 آئیوٹا آ جائے گا, اور یہ ہو جائے گا آئیوٹا کا اسکیئر اس کو بنا دے گا سائن کو مائنس, تو 35 آ گیا. اور نیچے کیا آئے گا, 4 کا اسکیئر 16 مائنس 5 کا اسکیئر 25, اور آئیوٹا کا اسکیئر بن جاتا ہے -1 جو اس کو پلس بنا دے گا. اس کے بعد 8 - 35 یہ آئے گا مائنس کا 28 مائنس کا 38 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 25 + 16, تو یہ آئے گا 41. اگر ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو -28 کے نیچے 41 آ جائے گا, اور -38 کے نیچے بھی 41 آ جائے گا. تو یہ ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ میں ہم نے اس کو سیپریٹ کر لیا, اور یہی اس نے ہمیں کہا تھا. تو اس طرح سے ہم اس کے ریمیننگ پارٹس کو سالو کریں گے.